بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 8۔ کل والے سبق کے اندر ہم نے آپ کو پڑھایا تھا وزن نکالنے کا طریقہ، اور جو کلمہ مشدد آتا ہے اس کو کیسے شمار کریں گے، اصلیہ اور زائدہ کیسے شمار کریں گے، تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آج پڑھیں گے سبق علم الصرف کا سبق نمبر 8۔ مزاج حروف کے اعتبار سے اسم اور فعل کی 4 قسمیں۔ اس سے پہلے ہم نے تعداد حروف کے اعتبار سے اسم کی تقسیم پڑھی، پھر تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی تقسیم پڑھی۔ اب ہم مزاج حروف، طبیعت، مزاج حروف کے اعتبار سے اسم اور فعل کی 4 قسمیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 معتل، نمبر 4 مضاف۔ مطلب آج والا ہمارا جو سبق ہم نے شروع کیا ہے، یہ ہم ہفتہ اقسام کی بس اب شروع آج سے کر رہے ہیں، تو پھر جب یہ مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ہفتہ اقسام پوری ہو چکی ہے۔ یہ 4 قسمیں ابتدان: صحیح، محموز، معتل، مضاف۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے صحیح کی تعریف۔ ظاہر ہے 4 قسمیں بتائی ہیں، اب اس کے بعد ان کی تعریفات پڑھیں گے، پھر ان کے وجہ تسمیہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ صحیح وہ اسم یا فعل ہے۔ صحیح وہ اسم یا فعل ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے فعل بھی، دونوں اکٹھے ہیں۔ تعداد حروف میں اسم کی الگ تقسیم پڑی تھی، فعل کی الگ، یہاں اکٹھی ہے۔ صحیح کی تعریف یہ ہے: صحیح وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے ضربن، ضربا۔ اب یہ ضربن اسم ہے، یہ جو پہلے سال والے صرف والے وہ جو سبق سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ اسم کی پہچان آپ کے لیے آسان سی یہ ہے کہ شروع میں الف لام آئے گا یا آخر پر تنوین آئے گی، 2 زبر 2 پیش یہ آئیں گے، وہ اسم کی نشانی ہے۔ اب یہ ضربن اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر 2 پیش آئی ہیں، فعل پر تنوین نہیں آتی، اور ضربا یہ فعل ہے۔ اب یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، 2 مثالیں دی ہیں، ضربن، ضربا۔ یہ ہفتہ اقسام میں صحیح ہے۔ صحیح کیسے ہے؟ کیونکہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، اور 2 حرف ایک جنس کے، مطلب 2 حرف ایک جیسے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو حمزہ بھی نہیں ہے، 2 حرف ایک جیسے بھی نہیں ہے، اور حرف علت وہ آگے ہم پڑھیں گے وہ بھی نہیں ہے، جیسے ضربن، ضربا، بر وزن فعل، فعل۔ تو ضربن کا وزن نکالیں گے فعل، اور ضربا کا وزن نکالیں گے فعل۔ اب حرف علت یہ کہا، اب حرف علت کون سا چیز ہے، کون سا حرف ہے؟ تو فائدہ، حروف علت 3 ہے، نمبر 1 واو، نمبر 2 الف، نمبر 3 یا۔ واو، الف، یا، ان کا مجموعہ ہے واج۔ ان کا مجموعہ واج ہے، واج۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان حروف کو، واو، الف، یا کو، ان کو حروف علت کہاں؟ اب علت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کسی کو کوئی نام دے رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے سبق کے اندر علم الصرف کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہ صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، اب ان حروف کو حروف علت کیوں کہتے ہیں، باقی کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا جواب سنیں۔ سوال: ان حروف کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ ان حروف کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ جواب، اس کے 3 جواب ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، علت کا معنی ہے بیماری۔ بیماری، اہل عرب جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب اہل عرب جب بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی حالت میں وائی وائی ایسے کر کے پکارتے ہیں، تو واو، الف، یا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ جواب نمبر 2، علت کا لغوی معنی ہے بیماری۔ آگے ہے، جس طرح بیمار آدمی، ظاہر ہے انسان بیمار ہوتا ہے، جس طرح بیمار آدمی عموماً عام طور پر کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ظاہر ہے ایک بندہ بیمار ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ جناب آپ 1.5 من یا 1 من یا 20 کلو گندم اٹھائیں تو اسے نہیں اٹھائی جائے گی، بیمار ہے۔ تو جس طرح بیمار آدمی عموماً عام طور پر کسی چیز کا بوجھ
نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ حروف بھی کسی حرکت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جیسے یہ مثال کے طور پہ کا والا جو بعد میں کالا بن گیا، اب واؤ کے اوپر زبر تھی، اس نے بوجھ نہیں اٹھایا، اس کو واؤ کو الف سے بدل دیا تو کالا بن گیا. یہ طریقہ کار ہے، اس لیے ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں. جواب نمبر 3، علت کا لغوی معنی ہے بیماری. جس طرح بیمار آدمی چار پائی پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کروٹیں کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تو اسی طرح یہ حروف بھی عموماً بدلتے رہتے ہیں. جیسے میں نے مثال ابھی دی قوالا، اس کو مٹا کر اس کو چینج کر کے اس کی کروٹ بدلی تو یہ کالا ہو گیا. ایسے دعوا، اس کی کروٹ بدلی تو یہ دعا ہو گیا. تو یہ اس لیے ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں، ان کے اندر یہ وجہ پائی جاتی ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں. آگے ہم دوسری قسم پڑھیں گے محموز. محموز کی تعریف سماعت فرمائیں، آگے اس کی تقسیم مزید کل انشاءاللہ پڑھیں گے. محموز کی تعریف یہ ہے، محموز وہ اسم یا فعل ہے، محموز وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو. جیسے اخذن اخذا، جیسے اخذا بر وزن فعل فعلا. بر وزن فعل فعلا. یہ ہم نے مثالیں دیا، یہ دیکھیں حمزہ خا ذال 3 ہے تو ثلاثی ہے. اب اس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ آیا، تو جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ آئے اسے ہفتہ اقسام میں سے محموز کہتے ہیں. دعا ہے، امید کرتے ہیں اور دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارا سبق سنیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے.